خوشبوئے رمضان۔ خوشبوئے رمضان۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خوشبوئے رمضان میں آپ کو ایک بار پھر میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، یعنی رمضان کا دوسرا جمعہ۔ اتنی تیزی کے ساتھ وقت آگے بڑھ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت کو تھامے تو تھامے کیسے۔ ابھی ایسا لگتا تھا رمضان اسٹارٹ ہوئے، پھر جمعہ آیا، اور آج ماشاءاللہ سے دوسرا جمعہ ہے اور ہم لوگوں نے اس وقت سحری کر لی ہے، اور آپ کو بیک سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تو اس وقت سحری کرنے کے بعد اذانیں سن رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نماز اور قرآن کی تلاوت اور جمعے کے دن کے تمام دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی۔ تو جمعے کے دن کی دعاؤں میں سورہ کہف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جمعہ ہے، ان کو پڑھا کیجیے، بہت اس کے فوائد ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے آپ ایک جمعے کو پڑھتے ہیں تو دوسرے جمعے تک اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک آپ قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر سے نہ پڑھیں، جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں میرے ہر سوال کا جواب ہے، قرآن پاک میں میرے دل کی تمام باتیں موجود ہیں، قرآن پاک میں جو میں سوچتی ہوں وہ سب میرے سامنے آ جاتا ہے۔ بس کہنا یہی ہے کہ پڑھ کے دیکھیے، سمجھ کے دیکھیے، اور اس جمعۃ المبارک کو اپنے اندر سمو کے دیکھیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا مزہ آئے گا ان عبادات کو کرنے کا، اس جمعے میں نماز پڑھنے کا۔ آج آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے بھی اور جمعے کی نماز کے بعد بھی۔ آج کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کہتے ہیں ہر جمعہ عید کے برابر ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس عید کے دن کو بھی ہم بہت ساری خوشیوں کے ساتھ منائیں۔ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کے بلاگ میں کیا کچھ ڈالوں گی۔ ہو سکتا ہے افطاری ڈالوں، سحری تو میں نے نہیں ڈالی، لیکن آج کی روٹین میں وہی افطاری اور وہ، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ نئی چیز ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ ہو تو آپ اپنے کامنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اگلے جمعے کے لیے یعنی تیسرے جمعے کے لیے ہم اس کو اپنے بلاگ میں شامل کریں۔ جی جناب، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ سحری میں میں سوچ رہی تھی کہ آج کا ولاگ کس طرح بناؤں گی، اور دیکھیے اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں کراچی، اور یہ کراچی کی سڑکیں ہیں، یہ کراچی کے بازار ہے جو کہ جمعے کی وجہ سے، جمعے کی نماز کی وجہ سے اس وقت بند ہوئے یہ ہارون پلازا کی طرف میں اس وقت رواں دواں ہوں۔ بالکل ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے، تقریباً 1:30 بج چکا ہے، اور نماز کے لیے ہر چیز بند ہے، سڑکوں پہ بھی سناٹا ہے۔ کہاں فجر میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آج کے بلاگ میں مجھے کیا کرنا ہے، اور ظہر میں موجود ہوں اس وقت کراچی میں۔ تو یہ ہے زندگی، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ہمیشہ اچھا بولیں تاکہ قبولیت کی گھڑی ہو تو آپ کی اچھی بات ہی قبول کی جائے، تو ہمیشہ اچھا بولیں، اچھا سوچیں اور اچھا ہی کرتے رہیں۔ کراچی آئی ہوں جناب میں اپنے بہنوئی اور بہن کے ساتھ ایک کام سے، اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ یہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، بیچ کا ٹائم ہم لوگوں نے جو ہے ظاہر ہے کہ کچھ باتیں کی، کچھ اپنے کام کیے، اثر پڑی، اور یہ افطار کی تیاری میری پفیزاد بہن نے اور بہنوئی نے کی ہے۔ یہ یونائٹڈ کی ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہم بالکل اچانک پہنچے تھے بغیر اطلاع کے، تو اس نے جلدی جلدی پکوڑے بنائے ہیں، چھولے بنائے ہیں، فروٹ چاٹ حسب معمول میں نے بنائی ہے، اور چیزیں غضنفر باہر سے لے کے آئے جو کہ بہت مزیدار تھیں، اور یہ ساری افطار ہم نے بہت زبردست طریقے سے کی، بہت مزہ آیا۔ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے، میرے بہنوئی نے دعا کی افطار کے دسترخوان پر، اور سب لوگ اس دعا میں شامل رہے، اور کہتے ہیں کہ دعا مانگے تو اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے مانگے، تو میں نے بھی اپنے سے جڑے ہوئے تمام رشتوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پیار، محبت، خیر، عافیت رکھے، سب کو آپس میں ملا کر رکھے، سب میں محبتیں قائم رکھے، اور سب کے دلوں کو جوڑ کے رکھے، سب کے رزق میں، روزی میں برکت عطا کرے، اور اس دسترخوان کو ہمیشہ
بھرا رکھے جو دسترخوان اب ہمارے لیے میرے بہنوں اور بہنوئی نے بھرا ہے۔ اللہ پاک ان کی رزق میں روزی میں خوب ترقی دے۔ تو جناب محبتوں کا ذکر ہے تو محبتیں چاہتے کھانے پینے سے نہیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں تو ہم اپنے گھر میں بھی کھاتے ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے آپ کا خلوص اور پیار اور آپ کے جذبات۔ اگر یہ سب چیزیں موجود ہوں تو پھر ہر چیز بہت آسان ہو جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد چائے کا سلسلہ، اور یہ چائے بھی میری بہنوئی نے بڑے زبردست، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی پٹھان کے ہوٹل کی چائے پی رہی ہوں۔ بڑے مزے کی چائے پی کے فارغ ہوئے اور پھر آپس میں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ یہ چائے کے سب کے اپنے اپنے کپ ہیں، ہم لوگ ذرا بڑے کپ استعمال کرتے ہیں، تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بڑا چائے کا کپ ہونا چاہیے۔ یہ تھا آج کا میرا ولاگ، اور جناب چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس وقت تھوڑی سی دیر کے لیے لیٹی ہوں آرام کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے جانا ہے ایک کام سے جہاں میرا بھائی میرا ویٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد جناب ہم لوگ جائیں گے ہیپی شاپنگ کے لیے۔ اب ٹائم ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور پھر دیکھیں کہ کس وقت یہاں سے نکلنا ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد یا پھر 12-1 بجے یا سحری میں، جیسا بھی ہوگا میں آپ کو اگلے بلاگ میں اپڈیٹ کر دوں گی۔ اس وقت مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتا سکوں کہ صبح فجر میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس جمعے کے بلاگ میں کیا ڈالوں، اور دیکھیں 2 گھنٹے بعد ہی ہر چیز چینج ہو گئی۔ یعنی میرے پاس کال آئی کہ بس کراچی چلنا ہے، ایمرجنسی میں نکلنا ہے، اور کراچی کے لیے ہم نکل پڑے، اور اب کراچی میں ہی شام بھی ہو گئی ہے، مغرب بھی ہو گئی ہے، افطار بھی کر لیا ہے الحمدللہ، اور اب یہیں پر جو ہم تھوڑی سی شاپنگ بھی کریں گے، اور اس کے بعد دیکھیں آگے کی کیا پلاننگ ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھی آج ہمارے رمضان کے دوسرے جمعے کا بلاگ، اور اس میں کیا کچھ ہوا یہ آپ نے دیکھ لیا۔ آگے کیا کچھ ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اگلے بلاگز میں، تو ہمارے بلاگ کا انتظار کرتے رہیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے بلاگ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، آگے بڑھا دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ پھر کبھی کسی نئے بلاگ میں آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ خوشبوئے رمضان۔ خوشبوئے رمضان۔